أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. سسٹر پروین نے یاد کروایا کہ سر کی کلاس ہوگی تو ٹائم جلدی کرنا پڑا. وہ تو میں نے کہا پھر بیچ میں ظاہر ہے وہ بھی بالکل 1 گھنٹہ یا وہ بھی بہت اچھی فروٹفل کلاس ہوتی ہے. جی آپ کی بھی بالکل نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. جی بالکل. اچھا اللہ تمکین تعالیٰ یہ جو نا آسانی کرے. باپ کے حوالے سے جب آپ کرائیں گی نا تو کائنڈلی ہم جی کو وہ جو الفاظ کے ہم آواز اوزان سے ہوتے ہیں نا ریکگنائز جی کرنا بالکل. وہ جی زیادہ بالکل. آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ میں نے تھوڑی سی کلاس اٹینڈ بھی کی تھی آپ کے. پھر جو سلائیڈز آپ نے شیئر کی ہوئی تھیں جی جی افتالا اور فائل اور یہ جو نا ان کو یاد کرنے میں بھی تھوڑا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو فا عین لام کلمہ ہے تھوڑا سا جی نا اس میں بالکل. نہیں کنفیوژن ہے. انشاءاللہ وہ سسٹر آپ لینا چاہیں تو لیں, وہ تو ظاہر آپشنل ہے آپ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صرف یہ تھا کہ چونکہ میں وہ بہت انیشیل سٹیج پہ سکھا رہی ہوں نا, تو جی جی جی. اس لیے مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت ایڈوانس ہیں, اسی لیے میں کسی نہیں ہم کو تو اس جیسے سے بھی شاید زیادہ انیشیل اسٹیج پہ نہیں اگر نہیں ہمیں وہ چیزیں نہیں سمجھ نہیں آئی. ماشاءاللہ چابیوں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ یہ پریکٹس بہت اچھی ہے کہ اسی میں نا, اور جی بلکہ میں انہی فیل کی چابیوں کے حوالے سے میں زیادہ پریفر کیا نا اس کورس کو کرنے کے لیے بھی, کیونکہ جی یہ جی فیل کو بہت ڈیپلی پڑھا دیتے ہیں. تو وہ چونکہ ابھی جی. انہوں نے صرف اسم پڑھا ہوا ہے, ابھی فیل پڑھا ہی نہیں تھا نا جو میرے اچھا اسٹوڈینٹس اچھا ہیں, انہوں نے ابھی اچھا فیل شروع کیا ہے تو وہ ان کے اچھا لیے تھا. چلے ہماری اچھا ٹائم باقی ڈسکشن انشاءاللہ جی جی ہم کر لیں انشاءاللہ گے اس پلیز کلاس میں. شروع ابھی اس کریں. کا ٹائم 3 آیات ہیں, آج تو اللہ خیر کرے بالکل اس کو مکمل انشاءاللہ. کر لیں. جی ٹھیک ہے. 186 سے شروع کرتے ہیں. پہلے 186 میں ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں سے آیت شروع ہوئی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واہ جون سا ہے وہ حرف عطف, آپ جیسا کہ جانتے ہی ہیں حرف عطف کو یہ عطف کے طور پہ آ جاتا ہے. حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اذا جون سا ہے. یہ استنافیہ نہیں ہے یہ واو؟ نہیں یہ واو استنافیہ نہیں ہے. یہاں پہ صرف اس ابھی کے بعد پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے نا, وہ بھی عطف کر کے آ رہی ہیں ساری باتیں. پیچھے والی آیت کا اگر حوالہ دیکھیں تو یرید اللہ سے بات شروع ہوئی ہے. اللہ چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے, یہ والی بات. آسانے. ٹھیک ہے. بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, تو یہ واو عطفیہ یہاں سے چل رہا ہے. اور یہ بات بھی اور چاہیے کہ وہ گنتی پوری کریں, یہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کس سے رہے ہیں یہ دیکھنا. والی تو کبیرو, اور یہ بھی بات وا عطف کے ساتھ آئی ہے, جی اس لیے ساری واللہ باتیں اللہ کو. عطف کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہنا وَإِذَا, اور یہ شرط کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطف سے اسی لیے کیا گیا کہ وہی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو نہیں ہے, لیکن مالک ہونے کی حیثیت سے وہ جو چاہتا ہے وہ یہاں پہ بھی بتا دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ دعا بھی کریں اور جیسا کہا گیا ویسا پورا کریں. یہ اس آیت میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, یہ چاہتا کیا ہے ان سے. ٹھیک ہے. ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے, تو یہ اچھا ڈیمانڈ یہ بھی بھی آئی ہم کہ سمجھ سکتے جی ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ جب جی 186 شروع ہو رہی ہے تو وہاں جی توئے نہیں لگا ہوا نا, جو ایک جی سرکل ہوتا ہے اس کے اوپر توئے پہ اینڈ ہو اس کے جاتا ہے نا اوپر سینٹینس. بالکل اس کے اوپر بھی کئی دفعہ اینڈ ہو جاتا ہے, وہ بھی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ یہ رموز جونس ہیں یہ میں نے اب بھی تھوڑا نوٹ کرنے شروع کیے ہیں. انشاءاللہ جب ہم انہیں اب نوٹ کرنے کے بعد, گرامیٹیکلی نوٹ کرنے کے بعد, جب ہم قرآن کھول کے رموز کی ڈیفینیشن پڑھیں گے نا, ابھی میں بھی جی نہیں پڑھ پائی ہوں, وہ رموز کی ڈیفینیشن پڑھنے سے اب ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. بیکاز ہم پڑھ لیتے تھے وہاں سے
اور جائز ناجائز کا تھوڑا بہت پتہ چل جاتا تھا. یہاں رکنا بالکل جائز نہیں ہے, یہاں پہ رک سکتے ہیں, یہاں پہ مطلب رکا گیا ہے لیکن رکنا نہیں چاہیے ہے. کچھ اس طرح کے رموز جو لکھے ہوئے ہیں نا, ان کو ہم جب اب غور سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کسی وجہ سے لکھے گئے ہیں اصل میں. تو انشاءاللہ اس کی بھی اسٹڈی کریں گے کسی دن. ٹھیک ہے. اذا جون سا وہ حرف شرط کے تحت ہے تو ظرف زمان, لیکن یہ شرط کے طور پر بھی آ جاتا ہے. اذا حرف شرط کے طور پر آ سکتا ہے. تھوڑا سا اس کو اوپر کروں, یہ آیت سامنے آ جائے. ٹھیک. اذا حرف شرط ہے, یہاں پر شرط شروع ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چاہنے کی بات آئی نا, چاہنے کے بعد شرط کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سالہ سوال کرے, فعل ہو گیا سالہ, سالہ فعل ہو گیا ہے اور فاعل اس کے اندر موجود ہے ہوا کا. ٹھیک ہے, فاعل ہوا کا ہوگا, ہوا کا. کا جو ہے اور کا جی کا کیا ہوگا؟ مفعول ہے, جی مفعول بھی ہے, مفعول بھی آ جائے گا. یہ مفعول بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مفعول بھی آ گیا. اور کا جو سا ہے وہ کیا ہوگا اپنی منصوب متصل, منصوب فارم میں ہوگا, منصوب ہوگا, محلن منصوب ہوگا کیونکہ ضمائر بھی مبنی ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم محلن منصوب کہہ دیں گے, محلن منصوب. لیکن جب متصل ضمائر کہلاتے ہی مفعول بھی ہیں تو پھر ان کو محلن کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایسا ہے محلن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ متصل ضمائر صرف منصوب نہیں آتی نا, یہ مجرور بھی تو آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجرور بھی ہوتی ہیں. یہ آگے دیکھ لیجیے, عبادی, عباد مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور کون سا مرکب بن جاتا ہے پھر اس طرح سے؟ مضاف الیہ مرکب اضافی, مرکب اضافی بن جاتا ہے. تو یہ عباد مضاف ہے, اور یہ چھوٹی یا کون کیا ہے؟ یہ متکلم ہاں مجرور واحد متکلم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ ضمیر ہے, اور اب یہ متصل ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ کو دیکھا جائے تو وہ مجرور ہی ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے. بالکل, یہ پھر محلن مجرور ہوگا, کیونکہ محلن ہم کہتے کس کو ہے کہ جو خود تو وہ مبنی ہوتا ہے لیکن جب وہ جملے میں آتا ہے تو اس کو پھر ہم محلن کہہ دیتے ہیں کہ یہ محلن مجرور ہے. اب یہاں پہ یہ بھی متصل ضمیر ہے, یہ بھی متصل ضمیر ہے, اور یہ بھی متصل ضمیر ہے. تو اب ان دونوں کا محل منصوب یا مجرور ہونا کس سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ جملے میں اس کی کیفیت کے حوالے سے یا الفاظ کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے مفعول بھی اور منصوب ہے. یہ اسم کے ساتھ جڑا ہے اور مضاف الیہ کے طور پہ جڑا ہے تو اس لیے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, اور عبادی کی یہ زیر کہاں سے آئی, کیسے آئی؟ کچھ اندازہ ہے اس کا؟ یہ عبادی جو سا ہے جی فائل ہوتا ہے نا. جی بالکل, فاعل تو ہو عبادن کس سے ہوگا فاعل؟ ابدا سے. ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ابدا یعبدو سے عبادن, لیکن وہ بھی اس کا بنے گا عابدن بن جائے گا نا, وہ تو عابدن فاعل. بنتا ہے ہاں جی, اس کا تو عابدن بنے گا, بالکل اس کا تو عابدن بنے گا.
आबिदुन की जमा है, सही। आबिदूना हाँ वो जमा जौन सी है वो जमा सालिम है, लेकिन ये मुकस्सर है। ये जमा मुकस्सर है। कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ अल्फाज की, बल्कि ये अब्दुन की जमा है, सॉरी इसको ऐसा करें, अब्दुन की जमा है, ये वाला ठीक है। अब अब्दुन और इबादुन, मैंने मेरे पास है, ये देखिए मेरे पास है, दे दें उधर मामी को, जाए। हाँ जी है, अच्छा जाए ना, जल्दी करें, शोर ना करें, पीछे भागते ही। एक सेकंड, अजान हो रही है, मैं अजान जी, ये अब्दुन की जमा है इबादुन, जमा मुकस्सर। और यहाँ पे इबादी किस लिए बन गया कि इबादुन जब यहाँ पे आया था और या के साथ, या मुतकल्लिम के साथ जब जुड़ना था, तो या मुतकल्लिम चूंकि या साकिन है और या साकिन से पहले कोई वरना हम इसको अगर इसकी जुमले में हालत देखी जाए तो ये फाइल की थी, बिकॉज फेल ये मौजूद है, मफूल बिही, और इबादुन था, ये इबादुन असल में ये फाइल बन रहा था। ठीक है, ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये इबादुन उसका फाइल था, इस फेल का ये फाइल था जो कि इबादुन था, लेकिन या साथ आई, और जब भी मुदाफ और मुदाफ इलैहि आते हैं तो या साकिन आ गया, तो वो इबादुन से वो तनवीन हटकर या के जो या की मुनासिब हरकत जो उसके पीछे आ सकती थी जेर की, वो आ गई है। अदरवाइज ये है फाइल ही। और इस तरह की चेंजेस भी कभी आ सकती हैं, क्योंकि ये मुजाफ बनकर आ रहा है ना फाइल, इस वजह से इसने ये जेर ले लिया, अदरवाइज ये इबादुन था। और इस तरह इस सूरत में, ऐसी सूरत में ये पूरा मुरक्कब इजाफी जौन सा है वो फाइल के तौर पे आ जाएगा, लेकिन फाइल खैर इबादुन नहीं होगा, या तो उसकी मुजाफ इलैहि बनेगी, लेकिन इस तरह की सूरत में पहचानना मुश्किल है, वरना ये मरफू ही होते हैं ना, फाइल हमेशा मरफू होते हैं। ठीक है, तो फाइल तो उसमें भी साला में भी तो छुपा हुआ था ना, जमीर हुआ, फिर ये जी जी बिल्कुल, छुपा हुआ तो हम ज्यादातर तभी यूज करते हैं ना जब मौजूद ना हो यहाँ पे जुमले में, तब छुपे हुए को हम यूज करते हैं। वैसे अंदर होता है मौजूद, लेकिन अच्छा। ये देखें जुमले को अगर सेंस समझें इसकी, साला सवाल करे, ठीक है, वो सवाल करे, वो कौन, इबादुन, इबादी मेरे बंदे, तो सवाल करने वाले असल में यही इबाद ही है ना, मेरे अच्छा। बंदे सवाल करें आपसे, यानी इसमें साला को सिर्फ हम फेल ही कहेंगे। जी बिल्कुल, और फेल के बाद मफूल बिही आ गया और मफूल बिही के बाद फाइल आया। जी फाइल आया,
वो मुजाफ और मुजाफ इलैही जब आ जाते हैं ना तो उस वक्त मफूल भी पहले भी आ जाता है। शायद इसे वैसे मैंने पढ़ा नहीं है कहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है ये मुकद्दम भी हो जाता हो इस वजह से, मफूल भी मुकद्दम, बिकॉज के फाइल बाद में आ रहा है। और ऐसा तभी होता है कि जब फाइल के साथ मुजाफ इलैही भी आ रहा है ना साथ, तो इस वजह से इसको यहाँ पे, वरना यहाँ पे इबादी साला बल्कि फाइल दरमियान में लाएं तो फिर कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि फेल तो पहले ही फेल तो हमेशा जुमले में शुरू में ही आता है, फेलिया जुमले में फेल शुरू में आता है तरतीब में, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है, इस तरह ही तरतीब है ना जुमले की, फेलिया की। तो अब चूंकि इबादी आना था तो वो का उसके साथ जुड़ जाए, और वो इसे मेरा ख्याल मफूल भी मुकद्दम भी कह सकते होंगे। मेरे डायरेक्टली मुझे हाँ, मैंने में पढ़ा सर नहीं है, ने भी देखा। कुछ ये बताया था कि साला कुछ बिल्कुल है, 2 मफूल चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल, कि ये किससे पूछा और किसके बारे में पूछा। किसके बारे में हो सकता है हाँ मुझे कुछ। बिल्कुल वो ठीक है, नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये फाइल ही रहेगा, वो दूसरा नी में आ गया ना, नी जी मेरे बारे में। ठीक है, आपसे पूछा मेरे बारे में, तो ये या है जो मुतकल्लिम है, ये मफूल भी दोइम होगा, सानी है सानी जी। होगा। बिल्कुल, ये मफूल भी सानी होगा। तो वैसे कुछ ये फेल ऐसे होते हैं जिन्हें 2 मफूल भी चाहिए होते हैं, जी या कुछ फेल डिपेंड ऐसे करते हैं होते हैं, कंस्ट्रक्शन पे। जी ऐसे होते हैं कुछ फेल जिनको 2 मफूल चाहिए होते हैं। वही बात आप वाली कि किससे पूछा और किस बारे में। वैसे मुझे अब सर वाली बात एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जी, ये हमारी अन मेंटोर की क्लास हुई थी ना सर जी गुलाम हुसैन साहब की, तो उन्होंने ये बताया था कि साला को जो है वो 2 मफूल मांगता है, कि किससे पूछा और किसके बारे में पूछा। अच्छा, तो जी उस तरह भी आई थिंक ठीक होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है ना वो ये कि ये अन चूंकि जार है ना और ये मजरूर बनती है जमीर, तो ये मुतल्लिक फेल हो जाती है। तो मे बी अब उसमें यह है कि इसको मफूल भी कह सकते हो। ठीक है, इसको कंफर्म कर सकते हैं, या किसी और से भी हम पूछ सकते हैं इस आयत के टुकड़े को जो है ना उसको समझ सकते हैं। चले तो बाकी चलें, फिर ये बाद में कंफर्म करके जी तो बिल्कुल बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास कंफर्म में बता दीजिएगा जी। इंशाल्लाह। ये तो अभी सर की क्लास होगी तो उसमें कंफर्म कर लीजिएगा ना। ठीक है, बिल्कुल ये आज की आयत का ही पार्ट है, इसको पूछ सकते हैं जो लास्ट वीक की थी। आगे चलें आप फाइनली। आवाज नहीं आ रही। हमें शायद वो है नहीं इस वक्त।
سب کو آواز نہیں آ رہی تمکین کی؟ مجھے تو بالکل نہیں آ رہی. نہیں آ رہی آپ نہیں کے وہ آواز آ نہیں رہی ہے. تو ہے ہی نہیں شاید یا تو. آگے کر لیں اس طرح تو پھر وہ ایک آیت بھی نہیں ہوگی اور ٹائم ختم ہو جائے. یہ تو آسان ہی آگے کا. السلام علیکم. جی معذرت کے ساتھ. وعلیکم السلام. فا جون سا ہے وہ جواب شرط آ جائے گا. اذا شرط آیا ہے تو یہ جواب شرط آ جائے گا. انی، انا کا اسم، یہ تو سمپل ہے. انا کا اسم کون سا ہے؟ یہ جو یا ہے جس میں یا جی متکلم. جی بالکل. یا متکلم انا کا اسم ہے اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ اعرابی حالت منصوب ہوگی. منصوب ہوگی. دیکھیں اب یہ یہاں پر محلن منصوب ہے انا محلن کا اسم ہونے کی وجہ سے. انا کا اسم ہے اس لیے ہم اسے محلن منصوب کہیں گے. قریبن، قریبون جو ہے وہ خبر ہو جائے گی انا کی کیونکہ مرفوع ہے. جی بالکل. محلن مرفوع خبر کیا رہے گا؟ نہیں، بس اس کو تو خبر و انا کہیں گے. یہ ویسے ہی مرفوع نظر آ اچھا رہا ہے. ویسے بھی محلن تو ہم صرف اسے کہیں گے جو مبنی ہو. یہ خبر و انا ہے، مرفوع ہے. اس کی مرفوع کی علامات کیا آ رہی ہیں یہاں پر؟ ضمہ. دمہ ہے. جی ضمہ کے ساتھ. کیوں؟ قریبن، 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 تینوں حالتیں ہیں نا. تو جس کی جی تینوں حالتیں بنتی ہیں اس کو ہم محلن نہیں کہہ سکتے. اچھا. اجیبو، اجیبو فعل ہے. جی کون سا فعل ہے؟ فعل واحد ماضی متکلم. واحد متکلم کا. ٹھیک ہے. نہیں وہ ہے مضارع ہے نا یہ. جیبو جو ہے جی وہ ٹھیک سے ہے. ہے ہاں نا. جی. اجابا مضارع واحد اجابا 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 یجیبو، اجیبو. یہ واحد ٹھیک ہے. ہاں جی متکلم بالکل. متکلم مضارع، متکلم اور مضارع کا صیغہ. یجیبو سے اجیبو متکلم کا صیغہ ہے. اور فاعل اس کے اندر انا موجود ہے. انا. اور دعوتا کیا ہوگا پھر؟ مضاف دعوت یہ ہو جائے گا نا مضاف مضاف لہ. ہاں جی نہیں وہ دعوت کا ٹھیک ویسے ہے. تو دعوتا مصدر خود کیا ہوگا؟ پکارنے والا مفعول مفعول بھی دعوتن. نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہاں جی ایکچولی بالکل. دا تھا نا. جی دعوتن دعوت. ٹھیک ہے. یہ مفعول بھی بنتا ہے. بالکل جی ٹھیک. کیونکہ فعل آپ کے پاس آ گیا تھا اجیبو، فاعل اندر چھپا ہوا انا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ فاعل نظر نہیں آ رہا ہے کوئی نا. جی ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم چھپے ہوئے فاعل کو لیتے ہیں جب کوئی بظاہر فاعل نظر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. مضاف اور ادائی مضاف الیہ یہ مضاف کیسے الیہ پتہ چلا؟ یہ وہ مجرور ہے. پکارنے والے کی پکار. جی بالکل. یہ مجرور ہے. دائی مجرور ہے. اور مضاف ہمیشہ نو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. نہ تنوین ہوتی ہے نہ ال لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مضاف ہے. اور اس کو منصوب، اور دوسری اس کی کیا ہوگی حالت، یعنی دوسری کیا چیز ہوگی کہ یہ مفعول بھی ہے. جی مفعول بھی. مفعول بھی. اور یہ منصوب ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے.
اس میں منصوب کی کون سی علامت آ رہی ہے سامنے؟ مجرور آ رہی ہے نا اس میں، نہیں، اگر ہم منصوب مضاف کی علامت دعوتا تو وہ ہے نا دعوت ہاں فتحہ، تو صرف اس میں فتحہ کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ فتح، ہاں منصوب کی علامت فتحہ یہاں پر اچھا آئے ٹھیک ہے، گی، ٹھیک ہے؟ ادائی، دائن سے ادائی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دائن پکارنے والا، ٹھیک ہے؟ مجرور دعوت دائی پکارنے والے کی پکار کا، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار کا، ادائی پکارنے والے کی، تو اس طرح سے مضاف الیہ ہو گیا۔ اس کی مجرور کی علامت کیا آ رہی ہے؟ کسرہ مجرور کسرہ، جی بالکل کسرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اذا جب، یہ بھی پھر شرط کا ورڈ آ گیا بیچ میں، کیا چیز؟ اذا، ٹھیک ہے؟ یہ شرط ہے، اذا شرط ہے، اور شرط کے بعد کیا آئے گا؟ ظرف زمان بھی ہے، جواب شرط بھی، جواب شرط چاہیے ہوتا ہے، تو ظرف زمان بھی ہے۔ جی دعانی، دعانی کیا بنے گا؟ یہ مفعول فی یہ بنے گا۔ دعا تو کیا اس ہے؟ میں بھی یا متکلم ہے نا نون کے ساتھ جی دانی، جی اس میں دعا جا کیا ہے؟ معذوف ہے نا، یا متکلم معذوف حذف کر دی گئی۔ جی دا وہ تو فعل ہو یہاں گیا، پہ آنی تھی، دعا فعل ہے، ویری گڈ، دعا فعل ہے، اور نی متکلم کے لیے آ گیا، جی دعا کون سا فعل ہے یہ بھی بتائیں۔ فعل ماضی ہے لیکن کیونکہ اذا ہے تو اس لیے یہ ہو گیا ہوا مضارع۔ نہیں، دعا یدعو فعل اچھا ماضی ہے دا نا، جی فعل دعا ماضی ہے۔ یدعو، ٹھیک ہے؟ اذا کی وجہ سے مضارع ہو گیا نا پھر یہ، ہاں ترجمہ مضارع میں کریں گے، جی ہوگا ماضی ہی، ترجمہ جی مضارع میں آ جائے گا نا، ترجمہ مضارع میں آ جائے گا نا۔ جی ترجمہ آئے گا مضارع میں، حرف شرط کی وجہ سے ہوگا فعل۔ اور اس کا مفعول بھی کون سا ہے؟ یہ نی، دا، فاعل اندر چھپا ہوا، یہ نی جون سا ہے یہ مفعول بھی ہے، اس کا جی ٹھیک ہے؟ فعل فاعل اندر چھپا ہوا، دعا کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو وہ مفعول بھی بن جائے گا۔ جی یا نی جون سا وہ مفعول بھی بن جائے گا۔ اس کے اندر فاعل جون سا ہے وہ ہوا کا چھپا ہوا ہے، فاعل یہ آپ کا پھر جواب شرط مکمل ہو گیا اس ایک جملہ فعلیہ میں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ مجھے پکارے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر پکارنے والے کی پکار کی، پکار جب وہ کہ جب وہ مجھے پکارے، مجھے پکارے۔ فل، فل کیا ہے؟ فا اس میں ہے، یہ بھی فا یہ شرطیہ استناف، ہی کہنا، جی فل ویسے تو استنافیہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو اس کورس میں پڑھا ہے نا اس میں اصل میں اس پورے کو ایک نام دیا گیا ہے، اس پورے کو اس QC 5 میں پڑھا تھا، QC 4 میں شاید پڑھا یہ تھا، لام امر ہے نا، فل اور ول آئے تو بالکل فل اور ول لام امر آ جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ گرامر والوں نے نا، ہم نے اسے ایسے ہی پڑھا تھا امر کے اس سے کہ فل آئے گا، لیکن اصل میں اس میں فا الگ ہی ہے، فا استنافیہ ہی آئے گا یا واو جی استنافیہ ہی آئے گا ول اور فل میں، لام کے ساتھ جو مل یہ کے، صرف ہاں جی بالکل یہ لام کے ساتھ مل کے آئیں گے، لیکن یہ جو جزم والا لام ہے نا اصل میں اس کو ہی لام امر کہتے ہیں۔ جی تو جی یہ چونکہ آتے ہمیشہ فل اور ول کے ساتھ مل کے ہیں، تو اس لیے بس ان دونوں کو اکٹھے کر کے کہہ دیا گیا یہ لام امر ہے، ورنہ یہ استنافیہ ہی ہے، سٹارٹ کر رہا ہے نئی جی بات کو، جی ٹھیک ہے؟ اور یہ یستجیبو کیا ہے؟ جی اسی اجابہ یجیبو سے بنا ہوا ہے، اس کے اس کا نون کو نہیں بھی ڈراپ کر دیا نا لام امر نے،
आई थिंक। जी बिल्कुल, लामे यस्तजीबूना अमर ने होता है एक तो ना, नून ड्रॉप कर दिया, इसको मजजूम कर दिया। लामे अमर क्या करता है, मजजूम करता है मजजूम करता आने है। वाले मुदारे को, मुदारे को मजजूम करता है। अच्छा ये बाब कौन सा है? इस्तजाबा इस्तिफाल यस्तजीब। इस्तिफाल इस्तिफाल, बिल्कुल इस्तिफाल बाब इस्तिफाल है। ठीक है, बाब इस्तिफाल है। और इसका किसी को चाबी याद है जो जो हम कोड इस्तजाबा लेते हैं? इस्तजाबा से जी, इस्तिजाबा का कोड इस्तिजाबा यस्तजीबु यस्तजीबु यस्तजीब इस्तजिब इसका यही है। मुस्तजिब इस्तजब इस्तजिब इस्तजाब। मुस्तजिब हाँ, मुस्तजब वो 6 चाबियां हो गई, लेकिन इसका कोड में पूछना चाह रही थी कि जिस पे हमने इसको लिया हो। इस्तकामा इस्तकामा इस्तजाबा, ठीक है। इस्तकामा इस्तकामा अगर इससे पहले पढ़ा हुआ है और वही चाबी है तो फिर ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। उसी से ये ठीक है जी, इस्तकामा ठीक है, ठीक है। इस्तकामा यस्तकीमू से इसकी चाबी मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ताकि मैं ये अपने पास लिख लूँ और ये मुझे कंफर्म हो जाए। ठीक है, नून मजूम हो गया। ली, आगे ली आ रहा है हरफ जार और मजरूर। ठीक है, ली को भी लाम अमर नहीं कहेंगे कि योम नून को योम नूना था तो इसको योम नू कर दिया है। नहीं ये पिछला ली है, ये वाला यस्तजीबूली। यस्तजीबू के अच्छा साथ है ना, अच्छा यस्तजीबूली जी मेरे। बिल्कुल, ये ली अच्छा जार तुम्हारे मजरूर आ रहे। उस्लाम ने इधर भी काम किया योम नून पे भी। जी वो उस्लाम को कह लें, लेकिन ये वल भी हमने फेले अमर में ही पढ़ा है ना, वल आ गया ना यहाँ अच्छा पे। हाँ ठीक 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 ठीक। वाओ अतफ के तौर पे यहाँ पे आया और ये लाम अमर ये वाला। तो ये जार मजरूर है, ये मुतल्लिक आएगा इस फेल के। ठीक है, तो और वाओ मजरूर इसमें कहाँ है? मैं ली तो जार आ गया, मजरूर किधर है? या या मुतकल्लिम, अच्छा ठीक है। या मुतकल्लिम। ठीक है, या मुतकल्लिम जार लामजली और या मुतकल्लिम जार मजरूर आ गए, ये मुतल्लिक के फेल आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आप वाओ अतफ है और उसके बाद बल युमिनु, फिर उसने मजजूम किया तो युमिनु लाम ने। युमिनूना को तो लाम अमर ने इसका जी लामे अमर ने, ये युमिनूना था जिससे ये लामे अमर होके युमिनु बन गया। ठीक है, युमिनु इसमें फेल मौजूद है। ठीक है, फेल है। फाइल इसका क्या होगा, हमें सामने कहीं वाव नजर और भी नहीं आ अलिफ। रहा। वाव जमा का सीगा हम फाइल होगा ना, इसमें हम का फाइल होगा, यानी कि होम ज़मीर इस्तेमाल होगी। हाँ जी, होम जमीर जो छुपा हुआ फाइल होगा वो होम होगा। बी, अब बी क्या है? जार मजरूर। जार बिल्कुल, मजरूर। ये जार मजरूर है, बी जार है और या मुतकल्लिम मजरूर है। ठीक है, मुहल्लन ये मजरूर है। ये बी जो इसको है ये यो मिनू या सिला मिनू भी है। जिसके जी जी बिल्कुल, ये बी जो सी है वो जार भी होती है और वासिला, इसको कह देते हैं जार वासिला, क्योंकि जो आमना है सिला, आमना है उसका मतलब तो यकीन करना, कि उससे जब बी के सिले के साथ जब आता है तो फिर उसे कहते हैं ईमान लाना। जब भी हमजा मीम नून के बाद बी आ जाएगा तो वो सिला आएगा, सिला। ठीक है, जार व सिला इसको दोनों फिर बोलेंगे। लाल्ला आ गया, लाल्ला क्या है? ला ला मुशब्बा बिल फेल। जी मुशब्बा बिल फेल है, किस में से आएगा? इन्ना ख्वातून। हाँ, इन्ना व ख्वातुहा, बिल्कुल ठीक है जी। लाल्ला, और लाल्ला का इसम क्या होगा? इन्ना की तरह होगा ये। यशुदूना।
मंसूब इन्ना का इसम क्या होगा? इन्ना का इसम है ना, हम होगा ना। जी बिल्कुल हम होगा। लाला का इसम मंसूब मुत्सिल। जी मंसूब होगा, ये महल्लन मंसूब होगा। हम भी उसी में से है ना, अटैच ज़मीरों में से, तो उसलिए ये इस्मो अल्लाह होगा। और ये खबर अब हमें चाहिए खबरुल अल्लाह, तो खबरुल अल्लाह के लिए हम यरशुदून खबरुल अल्लाह कैसे बनाएंगे हम? इसमें फेल है यरशुदू, इसमें वाव जो है वो फेल और है फाइल। ज़मीर मुत्सिल है वाव। नहीं, ये तो वैसे भी जमा की है ना, ये तो यरशुदू ना जमा की निशानी है ना। यरशुदू में फेल है राशदा यरशुदू, और फाइल भी है, फाइल मौजूद है, फाइल ये सब है। फाइल हम होगा, होम है फाइल ना, जी बिल्कुल फाइल होम है क्योंकि जमा में है ये। यरशुदू राशदा यरशुदू, फाइल होम आ गया। जब फेल और फाइल आ गए तो ये जुमला फेलिया आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है, जो कि खबरुल अल्लाह बनेगा, लाला की खबर। ये जुमला फेलिया कहाँ से शुरू हो रहा है? ये यहाँ से, ये जो मैंने पूरा यानी फेल और फाइल मिलकर भी जो है वो लाला की या इख्वात व बिल्कुल। इन्ना की खबर बन सकते हैं। जुमला फेलिया भी जुमला फेलिया की बन खबर। जाता है ना, सिंपल ये है कि जी। फेल और फाइल मिलके जुमला फेलिया बन जाते हैं। और अल्लाह हमसे शुरू करें तो ये जुमला इसमें बन जाता है ना। जी बिल्कुल, वहां से शुरू करें तो जुमला इस्मिया, क्योंकि जुमला इस्मिया इन्ना व अखवातुहा जुमला इस्मिया के ही उसमें आते हैं, तो जी। यहाँ से फिर जुमला इस्मिया शुरू हो जाएगा। और फिर लेकिन ये जुमला खबर इस्मिया बन में जाएगी। आपको, हाँ जी, जुमला इस्मिया में आपको इसम चाहिए होता है मुब्तदा, और खबर चाहिए होती है। मुब्तदा इन्ना के साथ तो आता नहीं है, इन्ना का इसम कहलाता है। इसी तरह लाल्ला का भी इसम कहलाता है, जैसे इन्ना का इसम होता है इसी तरह लाल्ला का इसम है, और ये खबरुल अल्लाह है। जी। ठीक है, अब पहली खबर थी ना, ये दूसरी खबर बन गई है ना। नहीं खबर कोई भी नहीं आई ना, अभी हमने फेल ही किया था। ये जार मजूर तो फेल के मुतल्लिक है, यहाँ से फल यस्तजीबू से लेके बी तक, वल युमिनु बी, तो ये सारी फेल की ही बात कर रहे हैं। और लामे अमर से शुरू हो रही है, तो एक किस्म का ये कहा जा रहा है कि आप चाहिए कि वो जवाब दें या वो भी चाहें उसकी जवाब को, क्योंकि जो भी इस्तेफाल फाइल से होता है उसमें चाहने का मफहूम होता है। इन्हें चाहिए कि वो मेरी बात माने, मांगना चाहना, बिल्कुल, और इन्हें चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं ईमान लाएं, ताकि वो हिदायत पाएं। बिल्कुल, ताकि वो ये हो गया हमारा 186 का। अब हम 184 पे जाते हैं। 183 और 184 वो दो रह गए थे हमारे। 183 में तो वैसे ज़्यादा कर भी लिया हुआ है, और हमने भी रिवीजन कर ली थी। और 184 सॉरी हाँ 184 में भी आपका जो है ना ज़्यादातर हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें इसको कर लिया था, मतलब पिछली आयत में कवर कर लिया हमने। वो आयत पहले पढ़ ली नहीं लेकिन किया था जी 183 तो नहीं किया था। नहीं 183 मैं वैसे कह रही हूँ कि वो पहले पिछली आयत से मिलता जुलता है, जैसे जी ये वाली जो, वैसे ही है। जी बिल्कुल, ये वैसे वाली ही जो है। आयत का हिस्सा है 185 में देखें। 185 में देखें, यहाँ तक हमने किया था ना ये वाला फमन काना मरीजन, जी। ठीक है, फमन काना मरीजन, ये वमन काना है, और वहाँ 184 में फमन काना मरीजन अव्वला सफरिन फैदतुन, इसकी सारी हमने कर ली थी ना तरकीब, तो ये सारा बिल्कुल है अय्यामिन उखर तक। अय्यामिन उखर तक हमने 185 में कर चुके हैं, हालांकि वो पहले आ रहा था 184 वाला, लेकिन हम 185 में उसे कर चुके हैं, तो इसलिए जल्दी से हम ये करेंगे। और ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू हरफ निदा, और उसके बाद अय्यू मुनादा है, और हा तंबीह के लिए आता है। ये तीन जी। इसके पार्ट हैं,
या अय्यू और हा। तो हा तंबी के लिए आता है और या हरफ निदा है और अय्यू जो सा वो मुनादा के तौर पे आता है। अब वो अय्यू जो मुनादा है उसके बारे में बात हो रही है। अल्लाजीना वो लोग जिनको बुलाया जा रहा है वो कौन लोग हैं? अल्लाजीना ये इसम बदल के मौसूला। तौर पे, जी बिल्कुल, एक तो इसम मौसूला है और ये बदल के तौर पे आया उस अय्यू के। जी जी अय्यू की जगह यानी कि अय्यू की सब्स्टिट्यूट के तौर पे आया, बदल के तौर पे, इसको बदल कहेंगे। मौसूला तो है तो ही अगर है। ये ना होता तो इसको यानी हम ये बदल कर नहीं समझ में आई बात। बदल नाश भी हो सकता था, जी इसमें नाश भी हो सकता, तो यही होता ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुकारने की नास बात है ना किसी को। जी पुकारने हाँ। की बात है, वो लोगो जो, ठीक है, उसमें या यू नासु ए लोगो, वहां पे हम तर्जमा करते हैं ए लोगो, सिर्फ ए लोगो, ठीक है, क्योंकि वो अय्यू को मिलाने के लिए। असल में अय्यू का जो इस्तेमाल है ना, अय्यू मुनादा के तौर पे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। जो अय्यू आता है ना मुनादा के तौर पे, जो इसमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है, जैसे ये अय्यू, ठीक है, ये अय्यू आता है हर उस, अगर मुनादा यानी कि आप या के बाद असल में अगर अन्नासु था, अन्नासु, तो जब भी हरफे निदा के बाद ऐसा मुनादा आता है जो अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो, मुरफ बिल लाम हो, तो उसके साथ अय्यू का इजाफा किया जाता है। जी। और जब हा मुनादा जो मुज़क्कर हो तो इसके दरमियान अजुआ अजुआ आता है। मुज़क्कर क्या मुरफ मुना बिल लाम? जी ये मुज़क्कर है या अय्यू, और अय्यू तो या ये तो हन होता है, वो या मुअन्नस के लिए अय्यू होता है। हातु, हाँ, हाँ तो वो अय्यतु, या अय्यू तो लेकिन हन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मुरफ बिल लाम होना जरूरी है। वो आप सही जी कह रही हैं, अय्यतु ठीक है। हा तब होता है जब आगे मोनस आ जाती, वो तो ठीक है, लेकिन मुअन्नस होती, अय्यू हाँ जी। और अय्यतु हा दोनों के आने का मकसद क्या है वो बता रही हूँ कि जी आगे मुनादा जो सा है वो मुरफ बिल लाम जब होता है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा होता है, उस वक्त फिर अय्यू हा या फिर अय्यतु हा का लफ्ज लाया जाता है। और हा दोनों में तंबीह के लिए आता है, यानी कि मजीद उनको झंझोड़ने के लिए, या समझेंगे कोई जोर से आपको प्रोमिनेंट आवाज दे करने रहा है, के लिए। हाँ प्रोमिनेंट करने के लिए, तंबीह के लिए आता है कि आपको जगाया जा रहा हो, जैसे वो उस आवाज दे के ऐसे जोर से, या ज्यादा तवज्जो तलब बात करनी हो, जब ज्यादा तवज्जो तलब बात करनी हो तो उस वक्त। तो अल्लाजीना उस अय्युहा का यानी कि उस मुनादा का बदल है। अगर यहाँ पे या अय्युहन नासु होता तो फिर तो नासु खुद मुनादा है ना, जी ठीक है, फिर तो हमें बदल की जरूरत नहीं है क्योंकि अन्नासु की बात हो रही है, ए लोगो। लेकिन यहाँ पे बदल इसलिए आया है कि अय्यू की छुपा हुआ है बात, इसमें वो। नहीं अल्लाजीना बदल है, अल्लाह जीना बदल है। क्यों आया अल्लाह जीना बदल के तौर पे? क्योंकि अय्युहा ए वो जो आमनु, आगे पूरी सिला आना है ना उसका, जी जो ईमान लाए हो। किसको पुकारा जा रहा है? ए वो जो ईमान लाए हो। ईमान लाए हो। इसलिए यहाँ पे जाके फिर बात मुकम्मल होती है, या कह रहे हैं कि एक पुकारने वाला अंदाज मुकम्मल होता है यहाँ पे आके। फिर यहाँ पे पुकारने का अंदाज मुकम्मल हुआ तो यहाँ से असल में फिक्रा, फिर अब बात शुरू हुई है, अगली बात जो कहनी थी असल में। और ये जो अल्लाह जीना और अमन हुए, ये दोनों मिलके मफूल भी बन जाएंगे? नहीं, ये मफूल भी ही नहीं बनते, ये बदल है और मौसूल है, आपको पता है, ठीक है। ये तमकीन, अभी मुझे ये बदल की अभी भी कंफ्यूजन है, इसको बदल क्यों कह रहे हैं, किस वजह से? यानी इसकी जगह अन्नासु भी आ सकता था। नहीं अन्नासु नहीं आ सकता था। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे फर्ज करें ये नहीं था कोई फिक्रा जो आपने शुरू हुआ देखा है, या अय्युहन नासु, ठीक है, जी। तो ये मुनादा आ गया ना, ए लोगो, जिनसे मुखातिब है, या हरफे निदा है ना जी, या हरफे निदा है, तो उसके बाद क्या आएगा? उसका मुनादा आएगा। हाँ, इसम मुनादा आएगा। अब इसम मुनादा अन्नासु अगर होता तो ये हो जाना था, ठीक है।
अब मैं इसको इरेज करती हूँ, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब इसम मुनादा यहाँ पे सिर्फ अय्यू है, ठीक है, जिसको पुकारा जा रहा है, उसके बदल के तौर पे अल्लाज़ीना, क्योंकि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, या अय्यू था कुतिबा, तो ये किससे कहा जा रहा है? अगर हम इसको ऐसे लें, या अय्यू हा, आपको मुनादा तो चाहिए ना, मुनादा तो ये अय्यू है, अय्यू मुनादा है, क्योंकि आपके पास जब ना हो ना मुनादा ना हो, तो फिर आपको वर्ड तो कोई लगाना पड़ता है ना, उधर मौसूल आया है उस वर्ड के तौर पे, क्योंकि अय्यू जोन से ना वो खुद भी मुनादा के तौर पे ही आता है, मतलब वर्ड अय्यू मुनादा है असल में, या अय्यू हा जब कहते हैं ना हम, तो इसका मतलब ये है कि पुकारने वाले को पुकारा जा रहा है। तो इसमें तो निदा और मुनादा दोनों ही आ गए ना? जी, निदा और मुनादा दोनों आ गया जी। ए जिसको मतलब मुनादा इसम अय्यू ही है, लेकिन वो अच्छा। कौन है जिसको पुकारा जा रहा है? या अय्यू से तो नहीं समझ आएगा ना, या अय्यू हा कुतिबा अलैकुमुस सयाम, किसको कहा जा रहा है? ए वो जो ईमान लायो, वो तो अब आ गया ना, वो तो आप इसको अगर, हाँ वो तो बदल के तौर पे अल्लाज़ीना आया है, तो फिर आप ये बात कर रहे हैं ना। अगर ये ना हो तो फिर क्या सेंस बनेगी जुमले की? ठीक है, अगर ये ना हो, मसलन ये अल्लाज़ीना यहाँ पे ना हो, तो आप तर्जुमा करें, ये आप रहने दें, अगर फिर तर्जुमा करें क्या होगा? या अय्युहा है वो, हाँ बस, ए वो कौन, किससे कहा जा रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, उन पे रोजे फर्ज कर दी गई? हाँ, वो तब है जब ये आपके पास मौजूद आ गया, उसका जवाब, उसका, हाँ उसका बदल। अय्यू अगर मुनादा मान भी लें, अय्यू मुनादा ही होता है, लेकिन उसके बदल के तौर पे आया अल्लाज़ीना, जो कि सॉरी ये मौसूल है, मफूल भी नहीं है, ये मौसूल है, बदल के तौर पे आया है। और जब बदल के तौर पे आया है तो इसने क्या किया कि ये इसने बात मुकम्मल की है, हमारी अय्युहा की बात को मुकम्मल किया है। मौसूल है, ये मौसूल है, तो उसके बाद क्या आएगा? मौसूल के साथ क्या आता है हमेशा? सिलातुल मौसूल। सिलातुल मौसूल। तो ये फेल आमनु क्या है? फेल प्लस फाइल है। फेल प्लस फाइल, ठीक है, तो ये क्या जुमला बन गया? ये जुमला हो गया, और ये सिलातुल मौसूल हो गया, आपका सिला भी आ गया, मौसूल हो गया। तो वो उस बात को असल में आप ये कह दें, एक तो हम पुकार रहे हैं कि एक तो हम नाम लेके पुकारते हैं, ठीक है, या हम कहें ए लड़की, ए लड़की, या ए लड़का, कुछ भी कहते हैं, तो ये एक आपने पुकारने का अंदाज है। तो फिर भी अगर कोई ना सुने आपकी बात, मसलन वो कोई नहीं सुन पा रहा आपकी बात को, फिर आप कहते हैं ना, ए वो लड़की, वो जो दरवाजे के पास खड़ी है या लॉन में है, ठीक है, ए वो लड़की जो गाड़ी के पास खड़ी है, तो वो उस चीज को बयान किया जाता है ना, आगे उससे वजाहत की जाती है कि वो लड़की जो गाड़ी के पास खड़ी है, आप उसको पुकार रहे हैं। अच्छा। तो अल्लाज़ीना इस सूरत में आ जाता है कि जब आप किसी को पुकारें और बीच में उसका वास्ता भी बताना हो कि किन को पुकारा जा रहा है, तो वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सिला और सिलातुल मौसूल है, दोनों मिलकर निदा का मुनादा बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ अपने समझने के लिए है, असल में इस तरह का कोई तरकीब आती नहीं है। सही। मेरी नजर और से अगर नहीं हम बदल का लफ्ज ना इस्तेमाल करें यहाँ पे, जो हाँ, हमें अगर ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, लेकिन यह है कि आगे आने में आगे बहुत जगह पे बदल का मतलब आएगा।
اصل میں بدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدل کی ڈیفینیشن ایک طرح سے آپ دیکھ لیں، شاید آپ کو اس سے زیادہ سمجھ آ جائے. ایسا اسم جو کسی اسم کے سبسٹیچیوٹ کے طور پر آتا ہے، اور یہ کہ اس اسم کی نمائندگی اگلے فقرے میں کر رہا ہوتا ہے، وہ اچھا اگلے فقرے میں اس پچھلے اسم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے بدل کی ڈیفینیشن. ایسا اسم جو کسی اسم کے سبسٹیچیوٹ کے طور پہ کے طور پر آتا ہے اور اور اگلے جملے میں اس کی پچھلے جو اسم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو فالو بھی کرتا ہے. نہ صرف نمائندگی کرتا ہے، پھر اس کو فالو بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ اعرابی حالت اسی کی لیتا ہے جو پیچھے اس کی ہوتی ہے، پیچھے والے اسم کی ہوتی ہے. تمام اسپیکٹس میں اعرابی حالت بھی اور ویسے بھی تمام اسپیکٹس میں بدل اس پیچھے والے اسم کے برابر ہوتا ہے. جیسے یا ایو، آپ منادا کیا ہوتا ہے؟ یا کا لگانے سے منادا کیا ہو جاتا ہے؟ منادا کا اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حرف ندا کے بعد جب منادا آتا ہے تو اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ زینہ بھی محلن منصوب ہوگا، کیونکہ یہ اس کے بدل کے طور پہ آ رہا ہے، منادا کے بدل کے طور پہ آ رہا ہے. ایو منادا تھا، تو اس کے بدل کے طور پہ اللہ زینہ آ رہا ہے، تو وہ بھی منصوب ہے کیونکہ منادا منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. اور آمنو جملہ فعلیہ بن جائے گا، موصول صلۃ الموصول. تو بات کمپلیٹ ہو گئی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. کتبہ فعل مجہول، مجہول کے لیے ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ مرفوع اسم. مرفوع اسم ہمارے پاس کیا ہے؟ الصیام. الصیام مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. جی نائب الفاعل. اور اس میں مرفوع کی نشانی کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ ضمہ. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب پیچھے ہم جو چھوڑ آئے ہیں اس کو کر لیتے ہیں. علیکم پھر یہاں پہ کیا ہو گیا؟ جار مجرور. جار مجرور ہو گیا. اور یہ کس کے متعلق ہوگا؟ فعل کے. بالکل اس فعل کے متعلق. زیادہ تر جار مجرور اپنے پیچھے آنے والے اسم یا فعل سے متعلق ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب یہاں پہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو فرض کر دیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے. کما کا کیا ہے؟ جی. اور ما مجرور آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ماں کی کوئی اور حیثیت بھی ہے؟ ماں مصدریہ تو نہیں ہے، یا موصول بھی ہوتا ہے؟ جی ماں مصدریہ کسی نے کھول کے پڑھا تھا؟ جی مس تمکین میں نے پڑھا تھا. جی تھوڑا ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ جی چاہے یہ کوئی حرف ہو، کوئی سا بھی حرف ہو، اس میں ان بھی آتا ہے، اس میں ماں بھی آتا ہے، جو اپنے آنے والے اس کے بعد جو فعل آتا ہے نا اس کو یہ مصدریہ معنی دے دیتے ہیں. جیسے کہ فعل کے ساتھ تو صیغہ ہوتا ہے نا، ہم صیغے کے ساتھ فعل لیتے ہیں، لیکن یہ اس کے صیغے کو چھوڑ کے اس کے جو مصدریہ معنی ہے اس کو لیتا ہے خالی. جیسے کہ میں آپ کام جو اچھا ٹھیک ہے آپ بولیں. جی اب جیسے کہ مصدر مؤول، آپ نے اگر یاد ہو سر نے ہمیں کروایا تھا مصدر مؤول، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے نا. یعنی کہ مثال دوں آپ لوگوں کو، یہ پھر ڈیٹیل میں جائے گا کیونکہ پھر آگے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ہم آیات کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں پھر کر لوں سمجھا دوں. ہاں مصدر مؤول تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان جب آتا ہے تو جی وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو نصب ہو جاتا ہے، تو وہ مصدر مؤول ہوتا ہے. جی اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم فاعل سے بھی فاعل کو بھی مصدر کی طرح لیتے ہیں اور کبھی مصدر کو فاعل کی طرح لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں ہم ہیلو میری آواز آ رہی؟
आ रही है। تو ابھی جو موول ہے نا وہ اپوزٹ ہے ماں مزدریہ کا. ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ. میں یہ جب کلاس ہو جائے نا میں اس کے بعد آپ لوگ کو بتا دوں گی, آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. میں پھر ایگزامپلس بھی نکال لیتی ہوں نا جو میں نے لکھی ہیں. بس ابھی آپ ماں مزدریہ کو ایسے سمجھے کہ وہ حرف ہے جو کہ اپنے بعد آنے والے جو یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں اس کو یہ مزدریہ معنی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ابھی کلاس ہو جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پھر ایک دو ایگزامپلس نکال لیتی ہوں, میں آپ کو وہ بھی. آواز نہیں آ رہی مجھے کسی کی. نہیں, وہ سسٹر کی بھی, تمکین کی بھی نہیں آ رہی شاید, وہ کچھ کسی کو بھی نہیں آ رہا. ہاں چلیں اتنی دیر پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مزدریہ, ان مزدریہ اور مزدریہ موول, اگر آپ لوگ کہتے ہیں جب تک آتی ہیں مس. ٹھیک ہے, آپ کر لیجیے بتا دیجیے نظریہ. بالکل. جی لیکن اچھا ایزیسٹ وے میں بتائیے گا. جی کیا جی میں نے کہا ایزیسٹ وے میں بتائیے گا جو مزید کنفیوز جی نہ جی ہو نا. ہاں جی 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 بالکل. دیکھیے بس ہم کیا کرتے ہیں نا کہ جو مصدر ہوتا ہے نا, مصدر یہ یاد رکھیں گا, مصدر جو ہوتا ہے نا اس کے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتے. ہاں ہم کہتے ہیں یہ فعالت ان کے اوزان پہ ہوتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہوتا. یعنی کہ نارملی ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ یہ اہل عرب کا جو طریقہ تھا نا عربی بولنے کا, اس کو اسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ اہل عرب اس کو ایسے بولتے تھے, ورنہ کوئی وزن یا خاص اوزان مصدر کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے ان مصدر سے شروع کرتے ہیں نا, ماں بھی مصدریہ اس میں یوز ہوتا ہے معنی میں, اور ماں بھی اور ان بھی, یہ دونوں مین ہیں. اب ان مصدریہ کیسے یوز ہوتا ہے, جس میں مصدر موول بھی کہتے ہیں, کہ ان مصدریہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یہ فعل کو مصدری معنی دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. ٹھیک ہے, اور اگر تم روزہ رکھو تو اس میں کیا ہے, اب اگر آپ کو یاد ہو سر نے ہمیں بتایا تھا کہ تسومونا کا تم روزہ رکھو, اس میں صیغہ تو نہیں آ رہا نا. اگر آپ تسومونا کو صیغے کے ساتھ کریں تو آپ اس کو کیسے کریں گے, آپ ایسے کریں گے نا کہ تم سب روزہ رکھتے ہو, ایسے آتا ہے نا. تسومونا کو اگر آپ صیغے کے ساتھ کریں, آپ اس کے معنی. ہیلو, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ جی 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 آ جی رہی ہے آپ بالکل. بولیں, سن رہے ہیں ہم لوگ. جی, تو تسومونا کو جب آپ صیغے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں تم سب روزہ رکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس کو مصدریہ معنی میں لیتے ہیں تو ہم مصدر کا اس طرح کے مصدر کا کیا مطلب ہے, روزہ رکھنا. ٹھیک ہے, تو اس کا مصدر ہے سومن. ٹھیک ہے, تو سومونا کا مصدر کیا ہے, سومن, اور اس کا معنی کیا ہے, روزہ رکھنا. تو اب ہم جب اس کے معنی لکھنے لگتے ہیں نا تو ہم اس میں یہ نہیں لکھتے اور اگر تم سب روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کرتے ہم, پھر اس طرح کہتے ہیں اور اگر تم سب روزہ رکھو. اور روزہ رکھنا کس کے معنی ہے, مصدر کے, سومن روزہ رکھنا. ٹھیک ہے, تو جب ہم مصدر موول کو اس طرح بھی لیتے ہیں, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کہ کتنا ہم معنی یوز کرتے ہیں. اب یعنی اس کو اس طرح کرتے ہیں. فیل کو, سوری, جیسے فیل میں تو ہوتا ہے نا جی کام جی کرنا بتایا جاتا ہے اور اس میں ٹائم ہمیں مینشن جی ہوتا ہے, اور مصدر میں ٹائم مینشن جی نہیں ہوتا. جی ہوتا نہیں, یہ بھی سیگا ٹائم, سیگا جی, ٹائم اور سیگا, ٹھیک ہے, دونوں ہوتے ہیں. اب دیکھیں موسٹلی یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. یہ موسٹلی کہاں ہوتا ہے, یہ فعل متدی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فعل متدی میں کیا ہوتا ہے کہ سوری فعل لازم میں ہوتا ہے جہاں ہمارے پاس آبجیکٹ نہیں ہوتا, جہاں آپ کے پاس مفعول جو ہے وہ نہیں دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پھر یہ جو عربی کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمون ہے نا جو مصدر ہے اس کے ساتھ ساموکم, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مصدر کے ساتھ صیغہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ سومکم کا ہو گیا روزہ رکھنا تم. ٹھیک ہے, اور پھر اس کم کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں مفعول اپنے مطلب مائنڈ میں اس کو مفعول رکھتے ہیں, اور پھر وہ مائنڈ میں مفعول رکھ کے پھر ترجمہ کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی, یعنی کہ عربی میں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ عربی ایک وسعت والی زبان ہے. تو اہل عرب جو ہیں اگر ہم یہ آبجیکٹ کو نہ بھی ڈیفائن کریں وہ پکڑ لیتے ہیں میننگ کو, لیکن ہم جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ہمارے لیے آبجیکٹ ڈیفائنڈ ہو ترجمہ کرتے وقت. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ تسومونا ایک اس میں سے کیا کرتے ہیں, کم لے کے اس کو ایز اے آبجیکٹ جو لے کے پھر اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے نہیں, تم روزہ رکھو.
ٹھیک ہے. بات آپ لوگ کو تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر جب تھوڑا سا آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آگے کوئی آیا تو پھر انشاءاللہ اس کو اور اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں گے. اسی طرح ماں مصدریہ میں لیکن اس جملے میں اس نے کیا کام کیا اس ماں نے؟ دیکھیں اس میں میننگ ہے، عربی میں نہیں، آپ میننگ پہ غور کریں. یہ میننگ پہ کام کرے گا، میننگ پہ کام کرے گا. دیکھیں تصومونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا تصومونہ کا تو مطلب ہوگا کہ تم سب روزہ رکھتے ہو یا تم سب روزہ رکھتے ہو. جی روزہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ اس کو ہم دیکھیں، اگر ہم اگر کے ساتھ یوز کریں گے، ان کے ساتھ، تو یہ نہیں بیٹھے گا، مطلب میننگ جملے میں صحیح نہیں بیٹھے گا. دیکھیں اور اگر تم سب روزہ رکھو گے جی تو بیٹھ رہا ہے نا جملے میں. نہیں روزہ رکھو گے نہیں، تصومون کا ہے تم سب روزہ رکھتے ہو. ٹھیک ہے، رکھتے ہو، یہ اس کا مضارع میں ہمارے حال بھی آتا ہے اور مستقبل بھی آتا ہے. مضارع میں دونوں معنی دیتا ہے نا مضارع. جی تو تصومون ہوگا تم سب روزہ رکھتے ہو اور تم سب روزہ رکھتے، دونوں معنی آتے ہیں. مطلب پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں مضارع میں آتے ہیں. جی وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. ہاں تو یہ دیکھیں نا، یہ معنی تو یہ دے رہا ہے تصومون، اس کے فیوچر کے معنی دے رہا ہے نا. اور اگر تم سب روزہ رکھو گے، جی دیکھیں تم سب روزہ رکھو گے اور روزہ رکھنا، ٹھیک ہے. تم سب نے روزہ رکھا، ہاں تم سب روزہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے. یا اب تم یہ سب دیکھیں، روزہ رکھو گے، دونوں معنی آئیں گے نا. آگے اب یہ دیکھیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم سب اور اگر تم سب روزہ رکھو گے خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ آپ کو لائن پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر شاید آپ کو یہ بات اور اچھے سے سمجھ آ جائے. دیکھیں بعض اوقات جملے میں اسم کے احتاج ہوتی ہے، یعنی کہ احتاج مطلب اسم جو ہے وہ فکس نہیں بیٹھتا، جو کہ جملے میں موجود نہیں ہوتا. تو اس ضرورت کو پورا کرنے اور جملے کو ترتیب دینے کے لیے اگر جملے میں ان موجود ہے، اچھا یہ ماں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، تو بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک دوسری اگزامپل بھی دی. ٹھیک ہے، اب دوسری ایک اگزامپل ہے، اور ایک اور بات انہوں نے کی ہوئی ہے کہ ان اپنے آنے والے فعل کو جو ہے وہ انفینٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مصدریہ معنی، یعنی کہ آپ جب میننگ دیکھتے ہیں نا، یعنی کہ جب ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں تو دیکھیں جب مصدریہ معنی کے لفظ ہوتا ہے نا، اس کو ہم ایک بڑے سینیریو میں دیکھتے ہیں، اس کو ہم بڑے سینیریو میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ ایپلیکیبل جو کہ یعنی کہ اس میں ٹائم فریم نہیں رہتا، یعنی کہ جیسے کہ میں آپ جی ہاں جی، یعنی کہ آپ کا سینیریو بڑا ہو جاتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات زیادہ سمجھ آئی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ابھی یہ پھر میں آگے آپ کو ایک اور پڑھ کے سناتی ہوں، شاید اس میں اور آپ کو سمجھ آ جائے. پہلے آپ اسی جملے میں جو یوز ہوا ہے نا، اسی سے پہلے ریلیٹ کر کے بتا دینا. جی ہاں جی، میں آپ جو کو ایمان لائے ہو فرض کیا گیا ہے تم پر روزے رکھنا، پھر کما کتب علی الذین. جی نہیں، میں آپ کو ابھی اس طرح نہیں سمجھ آئے گی نا، میں آپ کو ایک دو جملوں میں اس طرح کمپیریزن کر کے بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اب پہلے یہ دیکھیں ایک اور جملہ دیکھیں، انتافو. ٹھیک ہے، انتافو. اب اس میں کیا ہے، انتافو کو آپ کیسے کریں گے کہ اگر تم سب معاف کرو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ تافونا کو دیکھیں الگ سے، تو تافونا کے کیا معنی ہے آپ لوگ بتائیں. تافونا کا کیا مطلب ہے، تاکہ آپ لوگ کا پھر مائنڈ اس طرح کام کرے گا. تافونا کا کیا مطلب ہے، کرتے ہو، تم سب معاف یا تم سب معاف کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب اچھا، اب تافونا کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے، افوون. ٹھیک ہے، تو جب بھی ان یا ما آئے گا نا، اور آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، تو آپ اس طرح کرو گے کہ اگر تم سب معاف کرو گے تو، یعنی کہ اس میں سے اگر ہم مطلب یہ میں آپ کو تب بتا رہی ہوں کہ اگر ہم مصدر یا معنی نہ لیں تو ہم اس کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کرو گے یا کرتے ہو یا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ افون یوز کرتے ہو نا، تو آپ کے لیے ہو جائے گا معاف کرنا. افون معاف کرنا، بات سمجھ آ گئی. یعنی کہ جب بھی قرآن میں کسی بھی حکم کو ٹائم سے اور جو ایک اسمال سینیریو سے بڑے سینیریو میں لانا ہو، تو آپ
ہمیشہ وہاں جو حروف ہوتا ہے نا ان اور ما، وہ اس کو اور وہ کر دیتا ہے، میننگ کے لیول پہ یہ ہوتا ہے، عربی کے لیول پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ پھر جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے، اچھا، اور پھر میں انہوں نے سمجھایا پھر جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے اسی صیغے کی ضمیر مصدر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس طرح جملے کی ضرورت پوری کر لی جاتی ہے. یعنی فعل سے مصدر گھڑا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے آپ کو اب کہا کہ مصدر جو ہے وہ اس کا کوئی اوزان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وزن نہیں ہے، یعنی کہ کوئی رول نہیں ہے. نارملی تو ہم لیتے ہیں لیکن یہ سب جگہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، ہم اس کو اہل زبان کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس جو فعل متعدی جملے ہیں نا، ان میں اگر مفعول نہ موجود ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جملے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے فعل سے مصدر جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں، خود سے کریٹ کرتے ہیں مصدر. بات سمجھا؟ یعنی کہ مصدر تو اہل زبان میں موجود ہے نا. مصدر یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہے، لیکن جب میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی نا، میں آپ کو اپنی ساری باتیں چین ٹو چین ملا کے دوں گی، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ پورا ایک میپ بن جائے گا. لیکن فعل ہے نا، لیکن یہ ان اور فعل سے ما ہم سے مصدر پہلے ہی ہے گھڑتے بس، ہیں، یہ ہے نا؟ خود سے کرتے ہیں. یہ ان اور ما جس میں پہلے آئے جی جملے جی، میں، صرف بس یہ اس ان کے کی ساتھ. موجودگی میں. ہاں جی، یہ صرف ان اور ما کے لیے، باقی اور کہیں بھی نہیں ہے. اور جہاں یہ ان کے لیے، جہاں آپ کے لیے لکھا ہے ان مصدریہ اور ما مصدریہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ جب آپ انشاءاللہ جب ترجمہ پڑھیں گے نا، اور ترجمے میں جب آپ اس کو پڑھیں گے، پھر آپ کو زیادہ یہ سمجھنے کا مزہ آئے گا کہ جب آپ دیکھیں گے ایک حکم کس طرح ایک اسمال سینیریو سے بڑے سینیریو میں جا رہا ہے، تو وہ پھر ایک لیول کریٹ ہوتا ہے ترجمہ پڑھنے کا نا، ایک عربی تو پڑھنے کا، اب پھر یہ وہاں پھر یہ انسان کو زیادہ محسوس تو ہوتا یہ ہے. مصدر المؤول وہ بھی کہلائے گا، ماں والے اچھا جملے بھی پھر، اور ان والے ہاں بھی، جی، موول میں آپ کو، یہ دونوں آ جائیں گے، ان اور ماں. جی جی نہیں ادھر جی جی، ہاں جی، ہاں جی، ان اور ما دونوں. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا یہ موول کرنا کسے کہتے ہیں، مصدر موول کرنا کسے کہتے ہیں، جہاں بھی ہم فعل سے، اب آپ بس باقی چیز چھوڑ دیں، آپ بس یہ ایک ڈیفینیشن یاد کر لیں مصدر موول کے لیے، کہ جب بھی ہم فعل سے مصدر گھڑتے ہیں نا، خود کریٹ کرتے ہیں، گھڑ لینا، یعنی کہ ہے نہیں عربی میں، لیکن ہم جملے کی اردو میں ترجمے کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے جب گھڑ لیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مصدر موول. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مصدر موبل جو ہمیں سر نے بتایا تھا، وہ یہ بتایا تھا کہ مصدر کا معنی دیتا ہے. جی جی، تو وہ سر نے تو آپ کو سر نے تو آپ کو ایک اس کا مطلب سطحی بات بتائی تھی نا، سطحی بات کی. میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی کہا کہ ان اور ما مصدریہ کون ہوں گے، جو فعل کو مصدریہ معنی دیں گے. یہ تو ایک سطحی بات ہو گئی. اب میں جو آپ سے کر رہی ہوں، جیسے تھوڑا سا اس کی میننگ کے لیول پہ ڈیٹیل میں بات کر رہی ہوں نا، یعنی کہ سب سے شارٹ ڈیفینیشن اگر آپ سطحی لیول کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، وہ تو یہی ہوگی کہ بیسک ان اور ماں کو جو ہے آپ جب مصدر یہاں. اب افوکم یہاں، اور اگر اس کو اور دوسری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فعل کو جب ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں، فعل سے مصدر کو خود کو کریٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر مصدر موول کہلاتا ہے. ابھی تو ہم اس کو الگ نام دینا پڑا نا، مصدر کو ہم نے مصدر موول کہنا پڑا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ادھر یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے، اگر آپ کو اسی ڈیفینیشن کو اچھے سے بتایا ہوا، اگر آپ مائنڈ کلیئر ہو جائے. مصدریہ لیکن ہم ان کے اس کو بعد فعل محسوس کو کیسے مصدریہ کریں گے معنی کہ اپنے یہ کیسے، کہاں، اور یہ ان لیے اور ما آ رہا ہے، اور تو اس کو ہم نے مصدریہ کرنا ہے، باقی بھی تو اور مطلب ہے اس کے. کس کی بات کریں، آپ ان اور ماں کی بات کر رہی ہیں؟ اب یہ جی ماں جی اس جملے میں ہے نا، اس جملے میں دیکھیں نا، اب آپ یہ بتائیں کہ جی جی اس میں مصدر موول کہاں جی آئے جی گا، جو ہم یہ کما، میں جیسے بھی ہم یہی کہہ رہی کرتے ہوں کہ اس سے ہیں کہ ریلیٹ کر ماں کے جی بتائیں. جی، میں مصدریہ آپ کو بتاتی ہوں. جی جی، اچھا ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. خیر، سر نے نا، میں آپ کو یہاں بھی بتاتی ہوں، سر نے جہاں کروایا تھا ادھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 2 منٹ. یہ تھا، ہاں سر نے بھی یہی بتایا، یہی بتایا ہوا تھا، وہ ان تصوموا خیر لکم، ہے نا، وہ تو سر ہو نے یہی گیا نا. بتایا ہوا تھا. اس والے جملے میں بتائیں نا، جہاں کما ہم جو پڑھ رہے تھے ہم، اس میں جہاں کہا ہے کہ ماں مصدریہ ہے. اچھا یہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے، اچھا یہ ابھی جو کر رہے تھے نا، اس میں بتائیں اس نا میں خیر میں دیکھتی ہوں، میں کھولتی مصدر ہوں. موول کہاں آ رہا ہے. ہاں جی جی، میں بتا رہی 84 آئے تھے. ہوں. جی جی، میں بتاتی ہوں آپ کو. 84 184 نہیں 183 ہے. 183 ٹھیک ہے. 83 183 مجھے بس. سر نے بتایا تھا کہ ماں کو مصدریہ کہیں گے کیونکہ
اس کے بعد فعل آ رہا ہے اور وہ فعل کے معنی نہیں دے رہا، مصدر کے معنی دے رہا ہے، مثلا کھانا پینا سونا. نہیں لیکن اس میں تو کوتیبہ آ رہا ہے، تو کوتیبہ تو فعل مجہول ہے اور ایکسکیوز معنی دے رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جو میری سمجھ ہے اس میں کہ جب ان اور ما آتا ہے فعل سے پہلے، تو یہ کیا رول کرتا ہے، یہ وہ اس کو آلموسٹ نا اسم یا جملہ بن جاتا ہے. تو جو اس کا ورب بعد میں آتا ہے وہ پھر ایز اے، جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے نا اس کو آپ ایز اے ناؤن ٹرانسلیٹ کریں گے، ایز اے مصدر. تو کیونکہ ورب میں ٹینس ہوتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، لیکن ناؤن میں نہیں ہوتا. تو ان کا یہی رول مجھے ایسے، میری یہی سمجھ ہے کہ وہ اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے ان پلس فعل، اس کو پھر دونوں کو ملا کر تو یہ ایز اے ناؤن، ایز اے وربل ناؤن یا مصدر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. جی اب یہ دیکھیں نا ایک جملے میں وہ ان تصومو، اور یہ کہ تم روزہ رکھو. اب یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا روزہ رکھو گے یا روزہ رکھتے ہو، یہاں لکھا ہوا ہے تم روزہ، اگر تم روزہ رکھو. اب یہ دیکھیں فعل امر بھی تو نہیں ہے نا. اگر تو ہم اکثر یہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھو، تو دیکھیں. ہیلو، آپ لوگ کو میری آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. اچھا جی. تو اگر اب دیکھیں اگر تم سب روزہ رکھو، تو اگر ہم اس کو صرف میننگ ٹو میننگ کریں تو پھر تو ہم یہ لکھیں نا کہ تم روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے. ہم پھر یہ تو نہ لکھیں کہ اگر تم روزہ رکھو. اگر آپ یہ دیکھیں فعل امر والا بھی بات آ رہی ہے بیچ میں، تو پھر ان جو ہے نا آپ کو مصدریہ معنی دیتا ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا سے روزہ رکھو. بات آپ لوگوں نے کر لی، مطلب سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ رکھتے ہو یعنی کہ اس کو ٹائم سے، اس کو اگر آپ دیکھیں نا سیکھے کے اندر جو یہ بات زیادہ ہوتی ہے آپ کو آسان ہے، ٹائم میں قید کرنا، ٹائم ریلیونٹ ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے. یہ سب سے آسان بات ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے. جی جی ہاں جی. اور یہ عربی کے کلام کی سب سے خوبصورت بات ہے، جس کو بلاغت کہتے ہیں نا. یہ عربی زبان کی بلاغت کا حسن ہے، مصدریہ معنی لینے. جی